بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تو بحث چل رہی ہے امامت کے عنوان سے کہ اصول دین کی چوتھی شق جو ہے وہ امامت ہے۔ کل بات آ کے رکی کہ آیا امام خدا بنائے گا یا پبلک بنائے گی؟ تو بات کہاں تک پہنچی تھی کہ امام بنانے کا حق کس کو ہے؟ خدا کو ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت میں کبھی بھی چینجنگ نہیں آتی۔ قرآن نے کہہ دیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ اللہ کی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سنت میں کوئی چینجنگ نہیں پائیں گے۔ اس کا طریقہ کار ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ خلیفہ ہو، رہبر ہو، زمین کے لیے خود بناتا ہے، کسی سے پرمیشن نہیں لیتا۔ تو اگر مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھیں دو صورت ہو، یا رسول اللہ کے بعد ہادی کی ضرورت ہے یا ہادی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یوں کیجئے، بات یہاں سے آج آگے بڑھ جائے کہ رسول اللہ کے بعد یا ہادی کی ضرورت ہے یا ہادی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہادی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر بنانے کا فائدہ کیا جو آپ بنا رہے ہیں؟ اور اگر ہادی کی ضرورت ہے تو جب ہمیشہ خدا نے بنایا تو آج بھی خدا بنائے گا۔ ہو گئی بات یہاں تک؟ تو خدا بنائے گا۔ دوسری جو بات آئی تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام چند لمحے کے لیے اپنا وزیر مانگ رہے تو وہ بھی خدا سے، اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا وزیر خود نہیں بنایا تو مسلمان۔ خیر، اب آج بات یہاں سے آگے بڑھے کہ آخر پبلک کو اجازت کیوں نہیں ہے بنانے کی؟ تو دیکھیں، یاد رکھیے کہ پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھ لوں تاکہ آگے جا کے وہ نہ ہو۔ ہمارے جتنے امام آئے ہیں ان کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہر امام کے پاس۔ ہمارے جتنے امام آئے ہیں سب کے پاس معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہر امام کے پاس علم غیب بھی ہے، ہر امام کے پاس معجزہ بھی ہے، مگر کیا امام ہر جگہ معجزہ اور علم غیب سے کام لیتے ہیں یا بالکل سسٹمیٹک طرح سے نارمل طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہیں؟ ہر جگہ انہوں نے اپنے اعجاز سے کام لیا اور علم غیب سے، یہ جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں لیتے تھے؟ ٹھیک ہے، چونکہ ان کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا تھا، لہذا امام اگر اعجاز سے ہی کام لینا ہوتا تو پھر وہ تصور کر لیتے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ جہاں تک مسئلہ علم غیب کا، اگر واقعاً علم غیب اس طرح سے ہے تو مطلب مجھے کہ امام کے سامنے آدمی کوئی جائے تو امام کو سب پتہ ہے پہلے سے کا امام اس طرح سے ہے کہ امام اگر چاہے تو ہر چیز کا علم ان کے پاس ہو جائے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب ہم چونکہ کہتے ہیں کہ پبلک نہیں بنا سکتی امام کو، ٹھیک ہے؟ جناب موسیٰ جناب موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو چنا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، سورہ اعراف 155 میں، کہ جناب موسیٰ ہزاروں میں سے جناب موسیٰ نے کتنے لوگوں کو چنا؟ 70 لوگوں کو، خاص جو جناب موسیٰ کے اصحاب تھے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ آگے جانے کے بعد وہ لوگ بھی کیا ہے، خداوند عالم کو دیکھنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ جناب موسیٰ نے ہزاروں لوگوں میں سے اچھے 70 لوگوں کو چنا، وہ بھی خراب نکل گئے۔ یعنی میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر نبی کچھ لوگوں کا انتخاب کر لیتا ہے تب بھی خراب نکلتے ہیں، عام پبلک اگر اپنے لیے امام بنائے گی تو اس کی کیا گارنٹی کو صحیح نکلے گا؟ حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے لشکر کا سپہ سالار جس کو بنایا، لشکر چھوڑ کے بھاگا نہیں، بھاگا وہ، تبھی تو امام کو مجبور ہوئے صلح کرنے پہ امام، کہ جب سپہ سالار بھاگ گیا اور لشکر نے دھوکہ دے دیا، معاویہ کے سامنے کیا جنگ کریں گے؟ امام حسن علیہ السلام نے
جس کو اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا اس نے امام کو دھوکہ دیا نہیں دیا؟ جب امام کے بنایا ہوا غلط نکل سکتا ہے. اب میرا موضوع فی الحال یہ نہیں کہ میں ادھر جاؤں کہ پھر امام نے اس کو بنایا کیوں. کہنے کے مطلب ہے کہ جب جناب موسیٰ ہزاروں لوگوں میں سے 70 لوگوں کو خاص طور سے چنا کہ یہ میرے اچھے اصحاب ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اچھے اصحاب، اے موسیٰ ہم نہیں مانیں گے آپ کو، سب معجزہ دکھا دیا، سب ہو گیا، ہم نے اچھے لوگوں میں سے چن لیا، تمہارا یہ عالم ہے. کہا نہیں، جب تک خدا کو نہ دیکھ لیں گے. تو جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا پروردگار اب میں کیا کہوں، اب تو یہ سب اتنے کم بخت ہیں، میں نے تو سمجھا تھا یہ سب اچھے ہیں، اور یہ قرآن ہے، سب کے سب خراب نکلے نہیں نکلے. امام حسن علیہ السلام نے انتخاب کیا جس آدمی کو اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا، وہ امام کو چھوڑ کے بھاگا نہیں بھاگا. جب امام اور نبی کا انتخاب کردہ غلط ثابت ہو سکتا ہے تو عام پبلک اگر بنائے گی تو کیا گارنٹی ہوگی؟ ہے یا نہیں ہے؟ عام پبلک کے پاس تو اصلا علم بھی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ صحیح نکلے گا؟ اب یہاں پہ ایک جو شبہ ہے کہ پھر امام حسن علیہ السلام نے اس کو بنایا کیوں، کہ امام کے پاس تو علم غیب تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے. تو یاد رکھیے گا کہ امام علم غیب کا استفادہ ہر جگہ نہیں کرتا. امام جس طرح سے نارمل چل رہا ہے ظاہر دیکھ کر کے حکم لگایا جاتا ہے. اسلام ہمیشہ ظاہر دیکھ کر کے حکم لگاتا ہے. مثلا کتنے سال کے ہیں آپ؟ 30 سال کے. آج ہم سے یا آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار معاف کر دے، غلطی ہو گئی مجھ سے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن خدا کے علم میں ہے یا نہیں ہے کہ 20 سال کے بعد یہ کام پھر یہ کرے گا؟ خدا کے علم میں ہے یا نہیں ہے یہ بات کہ 20 سال کے بعد یہ کام پھر یہ کرے گا؟ اس کے باوجود بھی خدا معاف کرتا ہے نہیں کرتا؟ کیوں؟ کہ ظاہر کو دیکھ کے حکم لگایا جاتا ہے. تو امام نے جو انتخاب کیا، اور یہ آپ کی نگاہ کے سامنے ہے کہ امام کے جب لشکر ہی چھوڑ کے جب بھاگ جائے گا تو لشکر کا سپہ سالار ہی جب چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو لشکر کہاں رکے گا؟ اگر آپ کسی کو فوج کا کمانڈر بنائیے اور وہ چھوڑ کے چلا جائے تو پوری فوج رکے گی؟ نتیجے میں دھیرے دھیرے سب بکھر گئے، اور روایت کہتی ہے کہ امام جس قالین پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کو کھینچ لیا گیا. نتیجے میں جب پورا لشکر بکھر گیا تب امام مجبور ہوئے معاویہ سے صلح کرنے پہ. تو غرض یہ کہنے کا کہ جب امام اور نبی کے بنائے ہوئے میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ غلط ثابت ہو سکتا ہے، تو عام پبلک اگر کسی کو اپنا امام بنا لے تب وہ صحیح ثابت ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پبلک امام کو منتخب نہیں کر سکتی. اس کی 3 وجہیں بیان کی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ پبلک کے پاس اصلاً علم نہیں ہے. آج لوگ اپنے لیے ایک پرائم منسٹر، ایک چیف منسٹر انتخاب کرتے ہیں اور 5 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے. کسی کے باطن تو معلوم ہے نہیں. ہم کو آپ کا باطن پتہ ہے کیا ہے، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ظاہر تو بہت متقی پرہیزگار ہیں، مگر اندر سے کتنے کم بخت ہیں کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ اب ظاہر دیکھ رہے ہیں. تو چونکہ پبلک کو فقط ظاہر معلوم ہے، باطن تو پتہ ہے نہیں، لہذا اس بنیاد پر کہ پبلک کا علم جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہ اپنے لیے صحیح رہبر کا انتخاب نہیں کر سکتی. دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ پبلک کا مزاج یہ ہے. ابھی آپ کو اختیار دے دیں کہ آپ اپنے لیے ایک امام چن لیجئے، تو آپ اپنے علاقے والا چنیں گے نا. اعظم گڑھ یو پی کا تو بنائیں گے نہیں. امام اپنے نگرم کا ہونا فطرت ہے یہ انسان کی. امام اپنے گھٹ کیسر کا ہونا، اولڈ سٹی کا نہیں. یہ مزاج ہے انسان کا. اپنے مذہب کا ہونا، اپنے خاندان کا ہونا. چونکہ انسان کا مزاج کیا ہے، پبلک کا مزاج کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، سیلفش ہے. ٹھیک ہے. جبکہ امام کا انتخاب اپنے پرسنل کیا کہتے ہیں مقاصد کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. اور کر رہے ہیں آپ. لہذا پبلک کسی بھی اعتبار سے بنا نہیں سکتی ایسا امام کہ جو پوری امت کی قیادت کرنے والا ہے، جو پوری امت کی رہنمائی کرنے والا ہے. ایسے امام کا انتخاب پبلک نہیں کر سکتی.
تو یہ ساری دلائل تو آپ کی عقلی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کی پبلک بنائے گی تو اپنے قبیلے کے بنائے گی، اپنے خاندان کے بنائے گی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ پبلک کے پاس علم نہیں ہے، پبلک بنائے گی۔ پبلک کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کرنے کے بعد پتہ چلتا او ہو یہ تو غلطی ہو گئی ہم سے، کس کو بنا دیا ہم نے، کہ یہ دنیاوی مسائل میں تو چل جائے گا، دین میں بعد میں بتانے کے بعد ثابت ہوا تو پتہ چلے کتنی نماز خراب کیا اس نے، کتنا روزہ خراب کیا، پوری شریعت کا مذاق بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، لہذا پبلک کسی بھی اعتبار سے بنا۔ اور اب جو ابھی میں نے عرض کیا کہ جب امام اور نبی اگر کسی کو چن لیں اور وہ غلط ثابت ہو سکتا ہے، تو پبلک اگر کسی کو چنے تو 100% وہ غلط ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ کہ اگر آپ قرآن سے اٹھائیے تو قرآن نے بارہا جو ہے مقامات پہ کہا ہے کہ امام صرف خدا بنائے گا، پبلک نہیں بنا سکتی۔ مثلا ایک وہی کہ جب خدا بند عالم نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ہم نے ابراہیم کے چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا، اور جب وہ امتحانات میں پاس ہو گئے تو کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما۔ تو یہی تو سمجھ لیجئے کم سے کم امام بننے کے لیے کچھ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، تو قرآن نے بتا دیا کہ جناب ابراہیم کا اللہ نے پہلے امتحان لیا، تب اس کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ کے بعد اگر کوئی رسول اللہ کی جگہ پہ آ رہا ہے، اس کے اندر بھی کچھ کوالٹی اور کچھ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے، ظاہر سی بات ہے۔ دوسری چیز یہ کہ روز اول خدا بند عالم نے کیا کہا؟ جناب آدم کو جب بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب آپ سنتے جیسے ہی اللہ نے کہا کہ میں آدم کا پتلا جب بناؤں گا تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، کہا نہیں کہا؟ تو ملائکہ نے کیا کہا؟ پروردگار تو ایسے کو بنا رہا ہے جو زمین پہ خونریزی کرے گا جا کے؟ یہ بتائیے اس سے پہلے کچھ ہو چکا تھا کیا؟ یہ ملائکہ کو پتہ کیسے کہ خونریزی کرے گا؟ ابھی تو پہلی بار جا رہے ہیں نا، ملائکہ کو کیسے پتہ؟ کہ چونکہ ملائکہ دیکھ رہے تھے کس چیز سے انسان بن رہا ہے، یہ اشیاء عناصر جس کو آپ پانی، آگ، مٹی، ہوا، یہ جب ایک جگہ جمع ہوتی ہے تباہی ہوتی ہے، تو ایسے کو بنا رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، چپ چاپ رہو، جتنا کہا جو اتنا سنا کرو، جو ہم جانتے ہیں ہم سے زیادہ سمجھدار مت بنو، کہہ رہا ہوں سجدے میں جاؤ۔ تو ملائکہ نے کہا ٹھیک ہے پروردگار، اگر بنانا ہی ہے تو ہم میں سے بنا دے۔ اس کا مطلب کہ جہاں خلیفہ بننے کا شوق سب کو ہے، ملک کے اندر بھی ہے، خلیفہ بننے کا شوق ملک کو بھی ہے، پروردگار بنا ہی رہا ہے تو ہم میں سے کیا ملائکہ کی کمی ہے؟ خدا نے کہا کہ نہ، تم میں سے نہیں بناؤں گا۔ آپ غور کریں عزیزو، ملائکہ کون ہے؟ معصوم ہے، ملائکہ گناہ نہیں کرتے، ملائکہ غلطی نہیں کرتے، ملائکہ سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی ہے، صلاحیت نہیں۔ جب معصوم ملائکہ کا اجماع خدا قبول نہیں کر رہا ہے اپنے خلیفہ کے مقابلے میں، تو آخر وقت میں سقیفہ میں گنہگاروں کا اجماع خدا قبول کرے گا؟ یہ مسلمان غور سے سوچ لیں۔ اجماع کہتے ہیں، اجماع کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ 4-5 لوگوں کا ایک ساتھ جمع ہو جانا۔ آج شام میں افطاری میں کیا رہے گا؟ فرائیڈ رائس۔ آج شام میں کیا ہے؟ بریانی۔ تو کتنے لوگ ہیں؟ ووٹنگ، ہاں ووٹنگ کر لیجیے، جس کو ووٹنگ کر لو بھائی، کا 6 لوگ کہہ رہے ہیں فرائیڈ رائس اور 5 لوگ کہہ رہے ہیں کہ بریانی، تو جو 6 لوگ، کیا اجماع کیا ہے؟ فرائیڈ رائس پر 6 لوگ جو ہے دادا ہوئے ووٹ۔ جب اللہ کو معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں ہو رہا ہے تو آخر وقت میں گنہگار مسلمانوں کا اجماع خدا قبول کرے گا؟ اصلاً تو وہی جو میں نے شروع میں کہا کہ یا تو رسول اللہ کے بعد رہبر کی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں ہے تو پھر بنانے سے کیا فائدہ؟ اور اگر ضرورت ہے تو جب ہم محسوس کر رہے ہیں ضرورت ہے تو وہ محسوس نہیں کرے گا، تو اگر وہ محسوس کرے گا تو بنائے گا۔ اب آپ قرآن میں جا کر کے دیکھ لیجئے۔ دوسری چیز یہ ہے، کمال اگر آپ متوجہ ہو جائیں تو خدا بند عالم نے قرآن میں جو کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں یا خلیفہ بنانا میرا کام ہے، نہ خدا نے پریزنٹ ٹینس استعمال کیا، نہ خدا نے پاسٹ ٹینس استعمال کیا، نہ خدا نے فیوچر ٹینس استعمال کیا۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا زمانہ ہے؟ کیوں کہ اگر خدا پاسٹ استعمال کرتا
تب بھی لوگ کہتے پاسٹ میں خدا بنا سکتا تھا، فیوچر میں ہم بنا سکتے ہیں. اگر پریزنٹ استعمال کرتا خدا تب بھی یہ کہتے اسی زمانے کے لیے مخصوص ہے. خدا نے کوئی پیریڈ یوز ہی نہیں کیا. اور کر رہے ہیں آپ کوئی پیریڈ یوز تو قرآن میں استعمال کیسے کیا لفظ؟ اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں. پہلے اگر ہم لوگوں کو کیا کہا جائے، جیسے کہ میں نے کھانا بنایا مثلا، تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ میں باورچی ہوں؟ نہیں. آج شوق تو جیسے کل کیا شربت آج ہم نے بنایا، تو کیا شربت بنانے والے ہیں؟ نہیں، کبھی کبھار پیشے میں نہیں آئے گا. لیکن ایک صاحب آئے کہا کہ جو ہے یہ کپڑا سلنے والے ہیں، یعنی یہ ان کا کام ہے، یہ جو ہے ان کا پیشہ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں درزی. یہ باورچی ہیں، کھانا بنانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ کہا جائے کہ میں نے کھانا بنایا یا میں نے شربت بنایا یا میں شربت بناؤں گا، تو اس سے ہمارا پیشہ نہیں سمجھ میں آئے گا، اس سے ہمارا حرفہ نہیں ثابت ہوگا کہ یہ ہمارا کام یہ ہے. خدا بند عالم نے کیا کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی یہ کام میرا ہے، اس کو کوئی اور انجام نہیں دے سکتا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں یا میں خلیفہ بناتا ہوں یا میں نے خلیفہ بنایا. خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی یہ میرا کام ہے، یہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ کہ خدا بند عالم نے صاف لفظوں میں بالکل کہہ دیا کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ کسی مومن اور مومنہ کو اصلاً اختیار نہیں ہے اگر خدا اور رسول جو ہے کوئی فیصلہ کر لے. تو اگر خدا اور رسول کوئی فیصلہ کر لیں تو کسی مومن اور مومنہ کو پھر اس میں کوئی حق نہیں ہے اصلاً. اب میں آپ سے پوچھوں کہ خدا اور رسول کا فیصلہ ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ اگر ایک ہے تو خدا نے قرآن میں الگ الگ کیوں یوز کیا؟ خدا کہہ دیتا کہ اللہ نے جو فیصلہ کر لیا اس میں کسی کوئی اختیار نہیں ہے، یا کہہ دیتا کہ رسول اللہ نے جو فیصلہ کر لیا اس میں کسی کوئی اختیار نہیں ہے. رسول اللہ کہے تب بھی خدا مراد، خدا کہے تب بھی رسول اللہ مراد. لیکن اگر الگ الگ استعمال ہو رہا ہے، اس کا مطلب کچھ فیصلے رسول اللہ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ فیصلے جو رسول اللہ کر رہے ہیں وہ اس کی اجازت سے کر رہے ہیں. یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ کو اپنا پرسنل کوئی اختیار ہے. یہ جو رسول اللہ کے پاس بھی اختیار ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو رسول اللہ نے اور خدا بند عالم نے انتظام کیا نہیں کیا؟ خود رسول اللہ نے، جیسے کل حدیث ہم نے فرمائی کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ جب پیغمبر نے کہہ دیا صاف لفظوں پہ تو اب امت کے پاس اختیار کہاں سے آیا کہ وہ اپنے لیے کوئی رہبر کا انتخاب کریں؟ اس لیے قرآن نے کہہ دیا کوئی اختیار اصلاً نہیں ہے. اب یہاں پہ لوگ شبہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اتنے ہیں ان کی ذمہ داری تھی، یہ امام تھے، تو جب رسول اللہ نے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے جب قلم مانگا تو امت نے قلم نہیں دیا، یہی نا؟ وہیں پہ علی موجود تھے، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ وہ تو دے سکتے تھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعاً امام تھے اور رہبر تھے تو ان کی ذمہ داری تھی، امت نالائق تھی، ان کو تو امت کی پرواہ کرنا چاہیے تھا کہ جب رسول اللہ قلم مانگ رہے تھے کہ لاؤ جو ہے ہم کچھ لکھ دے تمہارے لیے، تو کسی نے قلم رسول اللہ کو نہیں دیا. علی کو تو دینا چاہیے تھا، علی نے بھی نہیں دیا ہے. کہا یہ کہ یہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ پورا جملہ کیا ہے رسول اللہ کا کہ لاؤ میں قلم دے دو، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد جزاکم اللہ گمراہ نہ ہو. گمراہ اگر رسول اللہ فقط اتنا کہتے کہ مجھے قلم دے دو، لاؤ تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، تب علی نہ دیتے تو اعتراض ہوتا. مثال لے لیجئے، کیا نام ہے آپ کا؟ معراج بھائی ذرا ایک گلاس پانی پلائیے. یہ نہیں اٹھے، ہلے ہی نہیں اپنی جگہ سے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیدر صاحب آپ کو تو اٹھ کے جانا چاہیے تھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں حسن تم کو تو لا دینا چاہیے تھا. آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں جعفر صاحب آپ تو لا سکتے تھے، وکی صاحب آپ تو لا سکتے تھے. ان چاروں کے اوپر ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ نہیں لائے آپ؟ اخلاقیات سے ہٹیے، وہ سب جانے دیجئے کہ ان کا فرض تھا اور ذمہ داری تھی، انسانیت وہ سب نہیں. خطاب کس سے تھا ہمارا؟
حیدر صاحب سے نا. تو جب آپ نے صاف لفظوں میں حیدر صاحب سے پانی مانگا ہے تو اگر وکی نہیں لائے تو وکی کوئی غلطی تو نہیں ہے. جس سے پانی مانگا ہے وہ نہیں لایا. رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ کے بعد گمراہ ہونے کا امکان کس کا تھا؟ علی کا یا امت کا ہے؟ امت کا. تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ لاؤ قلم دے دو تم کچھ لکھ دو تاکہ تم گمراہ مت ہو. جیسے ہی رسول اللہ نے کہا تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اس کا مطلب رسول اللہ کا اشارہ پبلک کی طرف تھا، علی کی طرف نہیں تھا. تو جب رسول اللہ نے علی سے مانگا ہی نہیں تو علی دیتے کیوں؟ رسول اللہ نے مانگا تھا امت سے. کیسے پتا امت سے مانگا تھا؟ چونکہ رسول اللہ نے کہا تھا تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو، اور گمراہ ہونے کا امکان کس کا ہے؟ امت کا تھا. اب کوئی کہے تب بھی حیدر صاحب لاکھ میں نے ان سے کہا تھا، لیکن کچھ انسانیت بھی تو ہے. آپ اٹھ کے چلے جاتے، جا کے ایک گلاس پانی لا کے دے دیتے، پیاس بجھ جاتی. چلیے پیغمبر نے علی سے نہیں کہا تھا، تب بھی علی کو امت کی اصلاح تو دیکھنی چاہیے تھی. قرآن کہتا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک دوسرے کی مدد کرو کس میں؟ نیکیوں میں. یہ مت دیکھو کہ شربت انہوں بنائے تو میں کیوں دھلوں، ہے دسترخوان وہ بچھا رہے ہیں تو میں جو ہے نہیں. نیکیوں میں مدد کرو. میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کیوں یہ کروں، میں یہ کیوں کروں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کہ نیکیوں میں تو ایک دوسرے کی مدد کرو مگر گناہ میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو آپ انصاف سے بتائیے کہ قلم دے دیتے اور امت کے لیے پیغمبر کچھ لکھ دیتے، اس سے بڑی نیکی کیا ہوتی؟ تو علی کو اٹھ کے امت کے لیے کرنا چاہیے تھا. نہیں کہا تھا رسول اللہ نے علی سے، تب بھی علی کو دے دینا چاہیے تھا، نہیں دے دینا چاہیے تھا. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ مسئلہ صرف نعرہ حیدری لگانا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھے آدمی. کیا جواب دیں گے اس کا ہم؟ مسئلہ جوش میں خالی من کنتو مولا کہہ دینا تھوڑی ہے. مولا کی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اعتراضات کو سمجھنا اور اس کا جواب رکھنا ضروری ہے. بڑے اگر آپ کے امام علی تھے تو کیوں انہوں نے جو ہے ٹھیک ہے ان کا خطاب علی کے گمراہ ہونے کا امکان نہیں تھا، لہذا رسول اللہ نے علی سے کہا نہیں تھا، پبلک سے کہا تھا. تب بھی تو علی کو اٹھ کے دے دینا چاہیے تھا. جانے دیجئے رسول اللہ، یہ سب بدتمیز ہیں، یہ لیجئے میں دے رہا ہوں قلم. یہ تو کرنا چاہیے تھا علی کو، ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو پبلک ایسی ہی نہیں سنتی ہے. رسول اللہ آپ دل چھوٹا مت کیجئے، ہم دے رہے ہیں آپ کو قلم. علی چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، ارے دے دیتے، امت کے لیے کچھ لکھ کے چلے آتے رسول اللہ. تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ آپ کے امام تو بیٹھے رہے. تو جواب اس کا یہی ہے کہ کبھی بھی زبردستی ہدایت نہیں کرنی ہے. یہ آپ نقطہ غور کیجئے کہ یہ جواب ہر جگہ آپ کو کام آئے گا. علی اگر دے دیتے رسول اللہ کو پھر لک اٹھتا تو یہ زبردستی والا ہو جاتا. اگر یہی کرنا تھا تو امام حسین علیہ السلام بلا کیوں رہے تھے؟ آؤ میں تمہیں ہدایت کر دیتا ہوں. مولا وہ نہیں آ رہے تھے، عمر سعد نہیں آ رہا تھا، شمر نہیں آ رہا تھا، آپ ہی بڑھ جاتے. لیکن امام بڑھے نہیں. امام نے کیا کہا؟ آؤ تو ہدایت کر دوں گا، نہیں آؤ گے تو نہیں کروں گا. ہے یا نہیں ہے؟ حتیٰ کہ امام کو پتا تھا نہیں تھا امام حسین کو کہ کل حور آنے والے ہیں. علی اکبر کو بھیجتے، جاؤ ایک کام کرو، حور تو کل صبح آنے ہی والے ہیں، کال کرے سو آج کرے، آج کرے سو اب. حور سے کہہ دو کہ آ جائیں، آج رات بھر 9 محرم کی رات، تھوڑا حور بھی عبادت میں شامل ہو جائیں گے، بڑھیا رہے گا. امام نے بلایا نہیں. حتیٰ کہ ادھر سے جب حور چلے ہیں تب امام ادھر سے بڑھے ہیں. تو ہادی کا کام زبردستی ہدایت کرنا نہیں ہے. ہادی کا کام فقط اشارہ کر دینا ہے. یا ایک مثال دے دوں، مثلا میں ایک مثال، آپ کی بچی کتنی بڑی ہو گئی ہے؟ حیدر صاحب کل اولڈ سٹی سے آتے ہیں کہ انہوں نے 3-4 لالی پاپ جو ہے لے آئے اور بچی ان کی وہاں ہے اور یوں لالی پاپ لیا انہوں نے. اجا بیٹا جا 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 جا. بڑھ کے آپ دے نہیں سکتے یہ کہ آ جاؤ 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 جاؤ. اب وہ دھیرے دھیرے سنبھلتے ہوئے ایک پیر ہوتا نہیں ہوتا ہے. آپ لالی پاپ لے کے یہاں بیٹھے، بچی کہاں ہے؟ وہاں پہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ آجا 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 بیٹا آجا 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 آجا. اگر آپ واقعی اس کو لالی پاپ دینا چاہتے ہیں، بڑھ جائیے، بچے کو لالی پاپ دیجئے، ماتھے کا بوسہ لیجئے، گود میں لے کے بٹھا لیجئے. یہ سب ناٹک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گرانا چاہتے ہیں بچے کو کہ مولانا آپ سمجھے نہیں، میں چاہتا ہوں بچہ خود کوشش کرے.
تاکہ اپنے پیروں پہ چلنا سیکھ لے، اپنے قدموں پہ ٹھہرنا سیکھ لے۔ ہم اس کو لالی پاپ تو دے ہی سکتے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں وہ خود بڑھ کے اپنے مقصد کو حاصل کرے۔ اولڈ سٹی سے یہاں تک لالی پاپ ہم اسی کے لیے لائے ہیں، ہم اور ہماری زوجہ تھوڑی کھائیں گی، اسی کے لیے 5 لالی پاپ دے سکتے ہیں اس کو، مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچی خود اپنے مقصد کو حاصل کرے اپنے قدموں پہ آگے بڑھ کر کے، تاکہ دھیرے دھیرے چلنا۔ ورنہ اگر ہر جگہ ہم بچے کے ساتھ محبت دکھاتے رہے تو یہ بچہ زندگی بھر کھڑا نہیں ہو سکتا، گھٹنیوں چلے گا۔ تو ہادی یہ چاہتا ہے کہ یہ امت اپنے قدموں پہ کھڑی ہو، یہ امت اپنے پیر پر کھڑی ہو۔ ہم تو ہدایت کر ہی سکتے ہیں، مگر ہم چاہتے کہ یہ امت کے اندر خود خواہش پیدا ہو ہدایت لینے کی۔ یہ امت کب جوان ہوگی، یہ امت کب بڑی ہوگی؟ ہم چاہتے ہیں امت خود بڑھے اور امت ہادی سے کہے کہ ہماری ہدایت کر دیجئے۔ ورنہ امام حسین علیہ السلام پورے لشکر کو 9 لاکھ کا لشکر کر سکتے تھے، لیکن آؤ تم تو ہم ہدایت کریں گے، نہیں آئے تو زبردستی نہیں ہونی ہے۔ اور کسی زمانے میں کسی ہادی نے زبردستی نہیں کیا ہے، اشارے کیے ہیں صرف، تاکہ امت خود اپنے قدموں پہ کھڑی ہو کے چلنا سیکھے۔ زبردستی اس لیے علی علیہ السلام نے رسول اللہ کو نہیں دیا کہ جب امت خود آگے بڑھے، لیکن امت نے کیا کیا؟ ہم کو لالی پاپ نہیں چاہیے، ہم نہیں دیں گے، ہمیں ہدایت نہیں چاہیے۔ تو ہادی زبردستی نہیں کرے گا، نہیں پھر بھی ہم لکھ کے دیں گے، پھر بھی ہم تمہیں لکھ کر کے دیں گے، نہیں پھر بھی لکھ کے نہیں دیں گے، تمہیں نہیں چاہیے، تاکہ کل کو روز محشر تم سے سوال کیا جا سکے، کل کو روز محشر تم سے پوچھا جا سکے کہ جب تمہارے لیے ساری چیزیں بالکل واضح تھیں اور ہم کہہ رہے تھے، ہم تو لے کے کھڑے تو لالی پاپ، تم بڑھ سکتے تھے، کیوں نہیں بڑھے؟ ہماری جو ذمہ داری تھی اولڈ سٹی سے گھٹ کے سر تک لالی پاپ لانا، وہ ہم لے آئے، آگے بڑھ کے تمہارا کام تھا لینا۔ ہم نے رسول کو بھیج دیا، ہم نے ہادی بھیج دیا، ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا۔ سب ہم ہی کر دیں، عجب نہیں خدا کہے گا، سب ہم نہیں کریں گے، ہم نے رسول بھیج دیا، ہم نے کتاب بھیج دی، سب بھیج دیا، آدھا ہم نے کیا، اب آدھا تم بڑھو، آدھا تم کرو۔ ہاں تم بڑھو گے تو ہم قبول کر لیں گے، چاہے جتنے گندے ہوگے، حر کی مثال سامنے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رہبر اور رہنما ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، جو جانشین رسول ہوتا ہے، وہ امت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب تک روئے زمین پر امت موجود ہے، کوئی ان کو سنبھالنے والا، کوئی ان کو کھڑا کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو آج اگر امت ہے تو اس کا مطلب کہ کوئی ان کا رہبر بھی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے آگے بات آئے گی کہ پھر امام کو ہم پہچانیں گے کیسے، کن راستوں سے، اور امام کے اندر خصوصیات کیا ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ کل ہم لوگ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔